والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. مسلمان کے لیے جہاں اور مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے سفر کے مسائل بھی مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں کہ سفر کا اسے معلوم ہو کہ مسلمان مسافر کب بنتا ہے. مسلمان جب سفر شروع کرے تو حد سفر کیا ہے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب مسافر بن جاتا ہے تو احکامات میں فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اگر وہ مسافر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا. مقیم آدمی اگر روزہ نہ رکھے تو گناہگار ہو جاتا ہے، لیکن اگر مسافر روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، گناہ سے بچ جائے گا. اسی طریقے سے جب مسلمان مسافر بن جاتا ہے تو وہ فرض جو 4 ہیں وہ 2 ہو جاتے ہیں، جیسے ظہر، عصر، عشاء، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں معاف ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ حد سفر کیا ہے. تو مسلمان جب سفر شروع کرتا ہے تو اس میں 2 باتیں ہوں گی کہ اس کا سفر طے ہوگا کہ میں نے اتنا کلومیٹر سفر طے کرنا ہے، یا پھر طے نہیں ہوگا. اگر طے نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جب تک وہ 87 کلومیٹر سفر مکمل نہ کر لے اس وقت تک مسافر نہیں بنے گا. جب وہ 87 کلومیٹر طے کر لے گا تو پھر وہ 87 کلومیٹر کے بعد سے مسافر بن جائے گا. اور اگر طے ہے کہ میں نے اتنا کلومیٹر سفر کرنا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ کتنا طے ہے. اگر 87 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو یہ شہر کی آبادی ختم ہوتے ہی مسافر بن جائے گا. اور اگر 87 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر ایسی صورت میں شہر کی آبادی ختم ہوتے ہی مسافر نہیں بنے گا جب تک کہ 87 کلومیٹر پورا نہ کر لے. جو حد سفر ہے وہ 87 کلومیٹر ہے. اگر یہ شہر سے نکلتے وقت اس کا ارادہ کر چکا ہے کہ میں نے 87 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہے، ایسے علاقے میں جا رہا ہے کہ جس کا سفر 87 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو شہر کی آبادی ختم ہوتے ہی، شہر کی حد ختم ہوتے ہی مسافر بن جائے گا. اب جب یہ مسافر بن گیا تو یہ کب تک مسافر رہے گا؟ جس علاقے میں یہ جا رہا ہے اس علاقے میں اگر یہ 15 دن رہنے کی نیت کر لے گا تو یہ مسافر نہیں رہے گا، پھر یہ مقیم بن جائے گا. پھر اس کو ساری نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی، حتیٰ کہ سنتیں بھی پڑھنی پڑیں گی. 15 دن کی نیت کر لی، اور اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ مسافر نہیں ہوگا. حتیٰ کہ 14 دن کی بھی اگر نیت کرے گا تو یہ مسافر رہے گا، اور اگر 15 دن کی نیت کرے گا تو مسافر نہیں رہے گا. 14 دن کی نیت تک یہ مسافر ہی رہے گا. اگر 15 دن کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ مسافر نہیں رہتا بلکہ مقیم بن جاتا ہے. اور جب یہ اس علاقے سے نکلے گا، جب بھی نکلے، اگرچہ 15 دن سے پہلے ہی نکل جائے، کوئی مجبوری ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے 15 دن مکمل نہ کر سکا اور اس کو واپس لوٹنا پڑ گیا، تو واپس لوٹتے ہوئے جیسے ہی شہر کی حد ختم ہوگی پھر یہ مسافر بن جائے گا. یہ اس وقت ہے جب کہ یہ دوسرے علاقے میں، جس علاقے میں جا رہا ہے وہاں یہ 15 دن رہنے کی نیت کر لے، تو ایسی صورت میں یہ مسافر نہیں رہے گا، یہ مقیم بن جائے گا، اور مقیم بن کر وہاں مکمل نمازیں پڑھے گا. اور جب یہ واپس لوٹے گا، چاہے وہ 15 دن میں لوٹے، 16 دن میں لوٹے یا 15 دن سے پہلے لوٹے، تو ایسی صورت میں شہر کی حد ختم ہوتے ہی، جس شہر میں یہ ہے اس کی حد ختم ہوتے ہی یہ پھر دوبارہ مسافر بن جائے گا. اب جب یہ مسافر بن جائے، چاہے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، یا تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا یا پھر انفرادی اکیلے نماز پڑھے گا. اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے
تو اگر اس کا امام مقیم ہے تو یہ فرض پورے پڑے گا، چاہے ظہر کے فرض ہوں، چاہے عصر کے فرض ہوں، چاہے مغرب، چاہے عشاء۔ اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ظہر، عصر اور عشاء ان میں قصر ہوگا۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر یہ نماز پڑھتا ہے تو ظہر، عصر اور عشاء میں فرق پڑے گا، باقی کسی نماز میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قصر کا مطلب ہے آدھا۔ تو 4 میں تو آدھا ہو سکتا ہے، آدھا تو 3 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن 4 میں آدھے کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت ہیں باقاعدہ، 2 سے کم رکعت ہی نہیں ہے۔ 3 کا آدھا ہو نہیں سکتا، مغرب کے نماز ہے جیسے 3، اب 3 کا آدھا ہو نہیں سکتا، ہونے کو تو ہو جائے گا، لیکن یعنی 3 کا آدھا 1.5 ہے، 1.5 نماز اب کیسے پڑھیں؟ 1.5 نماز ہے ہی، 2 رکعت سے کم نماز ہی نہیں ہے، اس لیے مغرب میں قصر نہیں ہوگی۔ فجر میں اس لیے نہیں ہوگا کہ فجر میں پہلے سے ہی 2 رکعتیں ہیں اور 2 رکعت سے کم ہے نہیں، تو فجر اور مغرب میں قصر نہ ہونے کی وجہ یہ عقلی وجہ ہے، اور شرعی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر اور مغرب میں قصر نہیں کرتے تھے۔ تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھے گا اگر وہ مقیم ہوگا تو مکمل نماز پڑھے گا، سنتوں میں اس کو اختیار ہے، اور اگر امام بھی مسافر ہے تو پھر قصر نماز ہوگی ظہر، عصر اور عشاء میں، تو امام پر موقوف ہے۔ اور اگر یہ خود امام ہے تو مسافر ہے تو یہ ظہر، عصر اور عشاء میں 2 فرض پڑے گا، سنتوں میں اختیار ہوگا، تو اس کے امام کو دیکھا جائے گا، یہ امام کے تابع ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب یہ فرض پڑھ لے گا، چاہے مقیم کے پیچھے پڑھے یا مسافر کے پیچھے پڑھے، تو اب سنتوں کا مرحلہ ہے۔ اب سنتوں میں سے اختیار ہے کہ سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں ایک سے اختیار نہیں ہے، فجر کی سنتیں پڑھنی ہی پڑیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی باقاعدہ تاکید آئی ہے۔ وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، احادیث میں الفاظ آئیں کہ اگرچہ تم فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہو اور پیچھے سے کوئی لشکر ایسا آ رہا ہے جو کہ گھوڑوں کا لشکر ہے اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں رون ڈالے گا، لیکن تم فجر کی سنتیں پھر بھی نہ چھوڑو۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا، اور یہ واقعہ لیلۃ التاریس کے نام سے مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تاریس کا مطلب ہے کہ رات کے آخری وقت میں آرام کے لیے اترنا، ٹھہرنا کسی جگہ پر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے آخری حصے میں کسی مقام پر ٹھہرے آرام کرنے کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا نگرانی کے لیے کہ نماز کے وقت میں ہمیں اٹھا دینا، یہ طے ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور قافلے والے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بھی آرام کے لیے تھوڑی سی ٹیک لگائی، تو آپ کو نیند آ گئی، اور نیند آئی تو ایسی نیند آئی کہ فجر کا وقت ہی نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی کرنیں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو اٹھایا اور حضرت بلال کو بھی جگایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنتوں کی بھی قضا کی اور فرض کی تو کی۔ تو سنتوں کی، فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی تاکید آئی ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے اقامت میں ہو، سنتوں کو پڑھنا ہے، فجر کی سنتیں ادا کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے عشاء کے جو وطر ہیں اس کی بھی بڑی تاکید ہے، کیونکہ یہ واجب کے درجے میں واجب ہیں، واجب کے درجے میں نہیں بلکہ واجب ہیں، اس لیے وطر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وطر کو جس طریقے سے اقامت کی حالت میں وطر پڑھتا ہے، اسی طریقے سے سفر کی حالت میں بھی وطر کو پڑھے گا۔ یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سفر کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، بہت سارے نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو سفر کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پوری نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ قصر کرنا
یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں مسافر کے لیے قصر کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اس واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر قصر نہیں کی گئی تو نماز واجب الاعادہ ہے۔ قصر نہیں کی، معلوم نہیں تھا، پوری پڑھ لی، تو ایسی نمازوں کا اعادہ واجب ہے، ایسی نمازوں کی قضا واجب ہے، کیونکہ نماز قصر کرنا واجب ہے تو ان کا اعادہ کرنا، ان کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ اگر ایسی نمازیں ہم سے ادا ہوئی ہیں سفر کے حالت میں، ہمیں معلوم نہیں تھا قصر کرنا تھا لیکن ہم نے پوری نمازیں پڑھ لی ہیں، تو لہذا کوشش یہ کریں کہ ان نمازوں کو دہرا لیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔